آیت نمبر ہے 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى صدق الله مولانا العظيم۔ وما تلك بيمينك يا موسى، اور کیا ہے تیرے ہاتھ میں اے موسیٰ؟ قال هي عصاي، عرض کیا یہ میری لاٹھی ہے۔ اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ وأهش بها على غنمی، اور میں جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر پتے۔ ولی فیہا مآرب اخرى، اور میرے لیے اس میں اور بھی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب بس اتنا ہونا چاہیے تھا، ہی عصا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا نہیں تھا حضرت موسیٰ سے کہ آپ اس سے کرتے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی طرف سے 3 باتیں بتائیں۔ اہل علم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے گفتگو کے شوق میں، اپنے اللہ کی محبت میں، یہ انسانی فطرت ہے، جب اس کو اپنے کسی بڑے سے گفتگو کا موقع ملے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میری گفتگو کچھ لمبی ہو جائے، چونکہ یہ اس بڑے سے بات کرنا میرا نصیب اور میرے لیے سعادت ہے۔ شوق میں گفتگو زیادہ ہو جاتی، یہی معاملہ یہاں تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب بنتا تھا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور کہا جی میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ صرف اتنے نہیں، آگے یہ بھی کہہ دیے وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میرے لیے اس میں اور بھی کیا ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک لطیفہ ہے، لطیفہ سے مراد یہ اردو والا لطیفہ نہیں، یعنی ایک لطیف بات ہے، قصہ مشہور ہے امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں، اس کو بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد کسی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے اور حساب و کتاب کے لیے دنیا جمع ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اپنی امت کے علم علماء کے بارے میں کہ پہلے جو سیاست اور معاملات اقتدار جو تھا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے پاس ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو سیادت ہے وہ اہل علم علماء کے پاس ہوگی، علم والوں کے پاس ہوگی۔ اس طرح کی کئی احادیث ہیں۔ تو موسیٰ خواب ہے، یہ صرف خواب میں موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان محشر میں یہ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں، وہ جو علم والے لوگ ہیں، وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح علمی قیادت اور اختیارات اور وہی کچھ فرائض انجام دیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی امت کے علماء کو تھوڑا سا چیک کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا جی ٹھیک ہے چیک کر لیجئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے نظر دوڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ان میں سے ایک صاحب کو کھڑا کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ کون ہو، کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں
میرا نام فلاں ہے، میرے والد کا فلاں ہے، میرے دادے کا فلاں ہے، میرے پردادے کا فلاں ہے، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، لمبی ساری تفصیل بتا دی۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ نے تعجب سے کہا میں نے تو آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ نے ساری تفصیلات کیوں بتائی؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ اللہ کے کلیم اللہ ہیں، آپ نے پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ کو صرف کہنا چاہیے تھا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، آپ نے اتنی لمبی باتیں کیوں کی؟ آپ نے اتنی لمبی باتیں کیوں کی؟ حضرت موسیٰ مسکرائے، فرمایا میں نے تو اس لیے کی کہ میں تو اپنے اللہ سے ہم کلام تھا، مجھے شوق تھا میں اپنے اللہ سے زیادہ باتیں کروں۔ انہوں نے کہا میں بھی اللہ کے کلیم اللہ سے ہم کلام ہوں، مجھے بھی شوق ہے میں زیادہ باتیں کروں، مجھے بھی شوق ہے، چونکہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ صاحب تورات سے بات کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ معاملات محبت کے ہوتے ہیں۔ یہ معاملات کیا ہوتے ہیں؟ جس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور صحابی سے جب بھی بات کرتے مسکرا کے کرتے۔ ایک صحابی یہ ہیں، ان کی عادت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان سے بات کی ہے تو بے تکلفی سے اتفاقاً ان کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا۔ وہیں سے پھر مسلسلات چلی ہیں آگے، وہیں سے پھر مسلسلات چلی ہیں۔ مثلاً اب جس صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات کی مسکرا کے کی، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے حدیث بیان کی تو انہوں نے بھی اسی طرح مسکرایا۔ وہ پھر صحابہ تابعین تبع تابعین میں ایک طریقہ چل پڑا کہ جب بھی کسی استاد نے اپنے شاگرد کو وہ حدیث سنائی ہے مسکرا کے سنائی ہے، یا رسول ایک صحابی کو حضور نے بات سنائی، ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا بے تکلفی سے، انہوں نے وہی بات جب آگے سنائی تو اپنے شاگرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اسی طرح پکڑ کے وہ مسلسلات آج چلی آ رہی ہیں، بہت ساری مسلسلات ہیں۔ بہرحال قال ہی عصا، یہ لاٹھی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لاٹھی رکھا کرتے تھے۔ یہ جو لاٹھی ہے، چونکہ یہ وہ زمانہ تھا، خیمہ اور خانہ بدوشانہ زندگی تھی اس زمانے میں، اور اس زمانے میں لاٹھی کی ہر وقت ضرورت رہتی تھی، جانور ہر گھر میں ہوتے تھے، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، ان کے لیے، اور پیدل سفر ہیں، پیدل سفر میں کسی درندہ سے بچنے کے لیے، اس طرح کی ضروریات کے لیے لاٹھی ساتھ رکھنا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اکثر انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لاٹھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عموماً اپنے ہاتھ میں لاٹھی رکھا کرتے تھے۔ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق یہ نہیں کہ یہ کوئی شرعی چیز تھی لاٹھی، ایسا نہیں ہے۔ بعض اپنے بڑوں کی روایات کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ مثلا جیسے جمعے کا خطبہ ہے نا، جمعے کے خطبے میں بھائی ہاتھ میں کیا کرتے ہیں؟ لاٹھی پکڑتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو ہاتھ میں لاٹھی رکھا کرتے تھے۔ ہاتھ میں آپ علیہ السلام کی عموماً سنت تھی۔ ہر چیز کو جائز ناجائز نہیں، بعض چیزیں ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ ہماری خاندانی یا ہمارے بڑوں کی ایک اچھی کیا ہیں؟ روایات ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری روایات ہیں جو نبیوں میں چلی آئیں، اور نیک لوگوں کی کچھ روایات ہیں جو آگے سے مسلسل چلتی آئیں۔ بہرحال جب ساری بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، موسیٰ اس لاٹھی کو ڈالو، زمین پہ پھینکو۔ فَأَلْقَاهَا، اس لاٹھی کو پھینکا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ سانپ بن گیا، تسعیٰ حرکت کرنے والا، یعنی پورا زندہ سانپ بنا، اس نے پوری حرکت کی۔ اور آگے والی الفاظ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھوڑا سا، یہ طبی خوف تھا۔ طبی خوف عیب نہیں ہے، طبی خوف بھئی عیب نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو طبی خوف ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو ہوگا۔ جیسے ہم میں سے ہر کسی کو موت کا ڈر ہے، لیکن یہ طبی ڈر ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ طبی ڈر ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے خود سنا کہ موت سے ڈرنا یہ منافقت ہے۔ میں نے کہا جناب اگر اس کی آئی نا تو اس کو لگ پتہ جائے گا، کہنا آسان ہے۔ چونکہ موت کا طبی ڈر جو ہے یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ جیسے مثال سردی ہے، بھائی ہمیں اگر جسم پر کپڑا نہ ہو تو خوف ہے کہ نہیں یار مر گئے سردی،
یہ ایک طبی معاملات ہے، طبی معاملات کوئی بھی عیب نہیں ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طبی ڈر ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا، اس کو پکڑ لیجئے، ولا تخف، اور ہرگز ڈریے نہ، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی ہی حالت پر دوبارہ لوٹا دیں گے۔ یہ ہو گیا ایک معجزہ۔ دوسرا فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں داخل کیجئے، تخرج بیضاء من غیر سوء، اور وہ پھر نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے، آیتاً اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں داخل کیجئے، جب یوں نکالیں گے تو وہ کوئی جس طرح من غیر سوء کے لفظ سے بتا دیا، بعض مرتبہ جو ہے وہ کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں یہ جو سفیدی کا مرض ہو جاتا ہے، فرمایا ایسا نہیں، اس کی چمک پیدا ہوگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ بغل میں دے کے نکالتے تو اس سے اتنی روشنی ہو جاتی کہ بھائی سارا ماحول کیا ہو جاتا، روشن ہو جاتا۔ یہ دو نشانیاں ہیں۔ دونوں کے بعد اللہ فرما رہے ہیں لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی آیات میں سے کچھ بڑی نشانیاں۔ یہ ہماری نشانیاں ہیں، ہم دکھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت سا، میں ایک بات پر حیران ہوتا تھا کہ جہاں بھی معجزات آتے ہیں نا، علماء اہل سنت مفسرین وہاں یہ صراحت کرتے ہیں، وہاں الفاظ کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو یہاں اللہ فرما رہے ہیں لِنُرِيَكَ، یہ نشانیاں کس نے دکھائیں؟ ہم نے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے۔ اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ اپنی ہی طرف نسبت کر رہے ہیں، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا کیا کیا، پورا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جو معجزہ جو ہے بھائی یہ کس کا فعل ہے؟ یہ اللہ کا فعل ہے۔ چند دن پہلے میں ایک تفسیر دیکھ رہا تھا ہمارے ایک وقت و فکر کی، پھر مجھے اس دن یہ بات کھلی، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں پوری تفسیر میں کہ نہیں، معجزات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یہ حضور کا کمال ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، حضور کا کمال ہے، حضور کا ہر نبی معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، لیکن یہ فعل کس کا ہے بھائی؟ یہ اللہ کا فعل ہے۔ دیکھو جیسے میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ ہمارا فعل ہے، لیکن وہ کھانا ہمیں لگے گا کہ نہیں لگے گا، ہمارے لیے مفید ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دوائی کھانا میرا اور آپ کا فعل ہے، اس سے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ شفا کس کا فعل ہے؟ یہ تو بھائی اللہ کا فعل ہے، یہ تو اللہ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے شفا رکھیں گے شفا ملے گی، اگر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے شفا نہیں رکھیں گے تو شفا۔ اس لیے معجزات، بلکہ معجزات سے آگے بڑھ کے اولیاء اللہ کی کرامات اور عام مسلمانوں کا ہر کمال حقیقت میں وہ عمل ہے کس کا؟ اللہ کا۔ ہم اس کا ظاہری سبب ہیں، ہم بھائی اس کا کیا ہے؟ ظاہری سبب ہیں۔ اسی لیے ہوتا کیا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، ہم اس عمل کو انجام دے نہیں پاتے، اچانک بھول جاتے ہیں۔ اب یہ جو حافظہ ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہمیں ہر چیز یاد رہتی ہے۔ بھائی جب بڑھاپا آتا ہے یا بیماری آتی ہے، کبھی کمزوری آ گئی تو ہر چیز بھول جاتی ہے کہ نہیں؟ ہر چیز بھول جاتی ہے، یہ اللہ کا۔ اس لیے فرمایا، یہ دو معجزات دے کے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیے فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، حد سے تجاوز کر گیا ہے، اس نے صرف کفر ہی نہیں خدائی کا دعویٰ کیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تو بھائی پیغمبرانہ ذمہ داریاں ادا کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ پھر فرعون جیسے ظالم و جابر کی طرف، ہم وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا پورے مکہ کے مقابلے میں جب پہلی مرتبہ گئے نا، ایک چیز کا بڑا احساس ہوا، وہاں کے شرطے سخت بڑے ہیں، بدتمیزی بھی بڑی کرتے ہیں۔ میں نے کہا جناب ہم یہاں کے شرطوں کے خلاف یہاں 3 بندے کھڑے ہو کے کتاب پڑھ رہے ہو نا، ابھی آ کے پکڑ لیں گے، کتاب اٹھا کے پرے ماریں گے، کتاب اٹھا کے پرے ماریں گے۔ یعنی ہم مسلمان حکومت میں اس جبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب وہاں انہوں نے لازم کر دیا ہے کہ بغیر احرام کی چادروں کے طواف کرنے
نہیں دیتے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے، آپ اندازہ لگا لیجئے مکہ کے ماحول کی شدت، ان کا مزاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا جب اعلان کیا تو بھائیو ٹھیک ہے اللہ کی مدد ہوتی ہے نبی کے ساتھ، لیکن دنیاوی اعتبار سے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے، جیسے آج الیکشن ہے، لوگ گرم ہیں، آپ جو پی ٹی آئی کے یا نون لے کے یا کسی بھی جماعت کے جو فالور ہوں ان کے سامنے ذرا بات تو کر کے دیکھو، آپ کی صحت میں ٹھیک کر دیں۔ آج ذرا ووٹ ڈلیں گے نا، آپ سپیکر لگا کے یہاں کہنا کہ پیسے لے کے ووٹ دینا حرام ہے، بھائی کوئی تیار ہے آپ میں سے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ آپ ذرا کہنا کہ رشوت لے کے اس طرح کرنا حرام ہے، فلاں کام حرام ہے، جو خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، ابھی اسراف ناچ گانا شام کو جو جیتے گا پورے شہر میں طوفان آئے گا کہ نہیں، آپ ذرا کر کے دیکھو، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کس استقامت کے ساتھ پورے معاشرے کے سامنے اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ بلند کرتے، اللہ کا کلمہ کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں۔ اب یہی معاملہ رسول اللہ حضرت موسیٰ کا تھا۔ اب فرعون کے پاس جانا ہے، وہ مضبوط حکومت ہے، اس کے پاس پوری قوت ہے، فوج ہے، ریاست ہے، پوری طاقت ہے، تو فوراً اپنے اللہ سے عرض کیا، قال اے میرے اللہ سب سے پہلے اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے۔ سب سے پہلے کیا؟ میرا سینہ کھول دے۔ میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں سب سے پہلے اس پر مجھے انشراح ہو۔ جب بندے کا سینہ کسی بات پر کھلا ہوا نہ ہو، اس کو انشراح نہ ہو، اس کے لیے اس کام کو انجام دینا بھائی کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے عرض کیا، اے میرے اللہ کیا کر دیجئے میرے لیے میرا سینہ۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ اٹھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر۔ انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے رب کیا کر دیجئے میرے لیے میرا سینہ، بھائی دعا مانگی کہ نہیں؟ قاضی عیاض کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم المرسلین ہے تو حضور کو دعا نہیں کرنی پڑی۔ وہاں قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، موسیٰ نے کہا دعا مانگی ہم نے سینہ کھول دیا۔ اے حبیب آپ نے تو ہمیں کہا ہی نہیں، ہم نے تو بغیر کہے آپ کا سینہ، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا وزن نہیں اتار دیا؟ تو قاضی عیاض یہاں فرماتے ہیں کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ بہت قاضی عیاض نے کافی باتیں ذکر کی ہیں کہ یہاں انبیاء نے سوال کیا، اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کو دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ جی آپ کو یہ نعمتیں ہم بغیر مانگے۔ اور یہی معاملہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں پہلی امتیں مانگتی گئیں، مانگ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، یا انہوں نے مانگا اللہ نے نہیں دیا، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بھائی کیا کر دیں۔ اس لیے میں جب سچی بات یہ ہے کہ آپ نماز کو جب اس فہم کے ساتھ پڑھو گے نا کہ پہلے نبیوں کی، کسی نبی کی شریعت میں 2 رکعتیں، کسی کی میں 4 رکعتیں، اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی نماز کا جو خلاصہ تھا وہ مجھے 5 اور اس کے آگے پیچھے نوافل پوری ترتیب بنا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، اب ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں پورے آداب اور سنتوں کے ساتھ، گویا کہ ہم پہلی ساری امتیں اور سارے نبیوں کی نماز کو اپنی نماز کے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا قال رب اشرح لی، اور بھائی جب سینہ کھل جائے نا انسان کا، شرح صدر ہو جائے، پھر انسان کو اپنے مقصد سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی۔ اسی لیے مسلمان کے بارے میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کا سینہ کھول دیتے ہیں، وہ شرح صدر کیا ہے؟ وہ ایمان کا نور ہے بھائی جو دل میں آتا ہے۔ وہ نور جیسے ہی آتا ہے تو انسان کا دل و دماغ پھر روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کو دنیاوی روشنیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر انسان کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اب دیکھو نا زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، جس طرح کس طرح پہنچ گئے، آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ آپ کی اب جب ایمان لائے تو افمن شرح اللہ صدرہ، اللہ نے ایمان پر ان کا کیا کر دیا؟ سینہ۔
اب والد لینے آ رہے ہیں، چچا لینے آ رہے ہیں، انہوں نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی، نہیں گئے، اور تعلق پتہ چل جانے کے بعد بھی ملنے تو شاید گئے ہوں، اور غالب یہی ہے کہ ملنے گئے ہوں گے بعد میں، لیکن ساری زندگی گزاری کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہی شہید ہوئے۔ یہ استقامت کہاں سے آئی؟ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں بھائی، ماشاءاللہ ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو 30 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے نماز پہ استقامت دے دی ہے۔ اب ہمیں دنیا کی کوئی بھی لالچ مل جائے تو ہم نماز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کو انشراح کہا جاتا ہے بھائی، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ انشراح کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیک کام پر آپ کا سینہ کھول دیں، اور جب اللہ تعالیٰ انشراح صدر کر دیتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتے ہیں۔ سچ بات یہ کہ کوئی مضمون دماغ پر آ رہا ہوتا ہے کئی دن سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشراح صدر نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس میں بڑے اشکالات پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انشراح صدر کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہ بصیرت دے دیتے ہیں کہ کسی حدیث کی تشریح، کسی قرآن کی آیت کی تشریح وہ پھر بالکل کھل کر کیا آ جاتی ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اب میرا کیا کر دیا ہے؟ انشراح کر دیا۔ اسی لیے اکثر ہمارے یہاں آ جاتے ہیں، جی میرا بیٹا جو ہے وہ اس نے امتحان دینا ہے، اس کا حافظہ نہیں چلتا، ہم یہی دعا بتاتے ہیں، بہت جامع ہے، طالب علموں کے لیے یہ بڑی مفید دعا ہے، طالب علموں کے لیے یہ مفید۔ آپ نے علماء کا طریقہ سنا ہوگا، جب بھی کہیں واعظ اور بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بھائی پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے اندر اللہ کی بڑی برکتیں۔ بہرحال دعا کی، قال اے میرے رب اشرح لی صدری، آپ کیا کر دیجئے میرا سینہ کھول، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا کام میرے لیے کیا کر دیجئے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی آسان کو مشکل کر دیں تو جناب حالت ہو جاتی ہے۔ اب میں نے چند دن پہلے میرے ایک دوست ہیں، ان کے والد جوانی میں پہلوان رہے، اور ہم جب چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ پڑھتے تھے تو ان کے والد ملنے آتے تھے، باقی وہ شیروں جیسے۔ اب بوڑھے بھی ہو گئے، فالج بھی ہو گئے، اب جو بازو ہے اس سے تسبیح نہیں پکڑ سکتے، کوئی چیز ہلا بھی نہیں سکتے۔ ہم نے ان کی جوانی دیکھی ہوئی ہے، وہ پہلوان تھے، 4 من وزن اٹھانا، کشتی کرنا گجرانوالہ کے۔ اب صورتحال کیا ہے کہ منہ کے اوپر مکھی بیٹھے اس کو بھی اڑا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، اے میرے اللہ، میرے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے، یسر لی امری، اس کو میرے لیے کیا کر دے؟ آسان کر دے۔ اگر آپ نے آسان کر دیا تو اے میرے اللہ پھر کوئی رکاوٹ میرے سامنے رکاوٹ نہیں رہے گی، اور میرے اللہ جب آپ کسی جگہ مشکل پیدا کر دیں تو جناب ساری دنیا کے اسباب لگا کر بھی انسان منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کس نے مشکل کر دیا ہے؟ اللہ نے مشکل۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آسانی کی، اے اللہ ہمارے لیے اس معاملے میں آسان کر دے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، ہر معاملے میں حضور دعا مانگ۔ مثلا اللہ کے نبی حج پر گئے، عمرہ پر گئے، بھائی عمرہ کی دعا آپ حضرات میں سے اکثر حج عمرہ پر گئے کیا کرتے ہیں؟ مثلا عمرہ کی دعا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی ارید العمرہ ویسرہا لی وتقبلہا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے کیا کر دے۔ حج پہ جا رہے ہیں، اللہم انی ارید الحج ویسرہ لی، اے اللہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اس کو میرے لیے کیا کر دے؟ آسان کر دے، میرے لیے آسان کر دے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کے معاملات میں، آج تصور ہوتا ہے نا کہ یار فلاں بندے نے اتنا کام کیسے کر لیا، فلاں عالم نے اپنی زندگی میں اتنی کتابیں کیسے لکھ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے میرے اللہ میرے لیے میری فرائض کی ادائیگی کو کیا کر دے؟ آسان کر دے۔ یہ دعا چل رہی ہے انشاءاللہ۔ قال رب اشرح لی سے آگے درس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ ہفتے کی صبح کو میری غیر حاضری کی وجہ سے درس نہیں ہوگا، ہفتے کی صبح کو میری غیر حاضری کی وجہ سے
درس نہیں ہوگا۔